بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو حاجات وظائف چینل پر دل سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں جو آپ کی زندگی کے ہر مشکل حالات میں آپ کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ وظیفہ نہ صرف آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے بلکہ آپ کے تمام جائز مقاصد اور حاجات کی تکمیل کے لیے بھی بہت مؤثر ہے۔ یہ وظیفہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں مشکلات، مالی پریشانیوں یا دیگر مسائل سے دوچار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے پاک کلام کی برکت سے یہ وظیفہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل آسان کر دیتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس کی ہر آیت رحمتوں اور شفا کا خزانہ ہے۔ آج کا وظیفہ سورۃ الفاتحہ اور خاص دعاؤں پر مشتمل ہے جو رزق کی تنگی، مالی مشکلات اور دیگر حاجات کی تکمیل کے لیے بہت مجرب ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ اس کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس وظیفے کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام جائز حاجات مانگتے ہیں اور اس کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں رزق کی تنگی سے پریشان ہے یا کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، چاہے وہ نوکری کی تلاش ہو، کاروبار میں برکت ہو یا گھریلو مسائل کا حل۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس وظیفے کے ساتھ صبر، توکل اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین بہت ضروری ہے۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے چند اہم باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کا دل صاف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت خلوص نیت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض یا حسد ہے تو پہلے اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے دل کو صاف کریں۔ دوسرا، اس وظیفے کو باقاعدگی اور پوری توجہ کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ ایک دن چھوڑ دیں یا وظیفہ ادھورا چھوڑ دیں تو اس کے فوائد مکمل نہیں ہوں گے۔ تیسرا، ہر وقت اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور صبر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بہترین وقت جانتا ہے۔ اب ہم آپ کو اس وظیفے کے مکمل مراحل بتاتے ہیں۔ اس وظیفے کو 7 دن تک کرنا ہے اور ہر دن اسے نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے فجر کی نماز کے بعد نہ پڑھ سکیں تو کسی بھی نماز کے بعد اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے وضو کریں اور پاک جگہ پر بیٹھیں۔ اپنے دل میں اپنی حاجت کا تصور کریں اور اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے دعا مانگیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ کی دعا کو اللہ کے دربار میں قبول ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ یہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ ہر مشکل کے حل اور ہر حاجت کی تکمیل کے لیے بہت طاقتور ہے۔ اسے پوری توجہ اور خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
آمین۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اس دعا کو پڑھتے وقت اپنی حاجت کو دل میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے خلوص سے مانگیں۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنى پر مشتمل ہے جو اس کی رحمت اور کرم کو ظاہر کرتے ہیں۔ آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں۔ اپنی تمام پریشانیاں، قرض، مالی تنگی یا دیگر مسائل اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں دعا کریں، جیسے اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، میری پریشانیوں کو دور فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میری حاجت پوری فرما اور مجھے اپنی رحمت سے نواز۔ اس وظیفے کے دوران چند اہم باتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے اسے 7 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ اگر آپ ایک دن چھوڑ دیں تو دوبارہ شروع کریں۔ دوسرا، وظیفے کے دوران پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں۔ تیسرا، ہر وقت اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور صبر سے کام لیں۔ اگر آپ کی حاجت فوراً پوری نہ ہو تو مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بہترین وقت جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ صبر اور توکل اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے وہ راستے کھولتا ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے امید رکھیں اور اس کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ صدقہ دینے کی عادت اپنائیں۔ صدقہ نہ صرف رزق میں برکت کا باعث بنتا ہے بلکہ مشکلات اور مصیبتوں کو بھی دور کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ 7 درجہ مصیبتوں کو روکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر وقت اللہ سے توبہ مانگتے رہیں۔ اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہو تو اللہ سے معافی مانگنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کو آزمایا اور انہیں حیرت انگیز نتائج ملے۔ ایک بھائی نے بتایا کہ وہ برسوں سے نوکری کی تلاش میں تھے لیکن کوئی کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ انہوں نے یہ وظیفہ 7 دن تک کیا اور اللہ کے فضل سے انہیں ایک اچھی نوکری مل گئی۔ ایک بہن نے بتایا کہ ان کے گھر میں مالی تنگی تھی لیکن اس وظیفے کے بعد ان کے شوہر کے کاروبار میں برکت ہوئی اور ان کی مالی حالت بہتر ہوئی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کلام کی برکت کا نتیجہ ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ کرتے وقت کبھی جلد بازی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت خلوص سے دل سے مانگیں۔ اگر آپ کی حاجت فوراً پوری نہ ہو تو مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بہترین وقت جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی روز مرہ کی عبادات کو بھی بہتر کریں۔ 5 وقتہ نماز، قرآن کی تلاوت اور درود شریف کی کثرت آپ کی زندگی میں برکتوں کا باعث بنے گی۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کی حاجات پوری فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازے۔ یہ وظیفہ آپ کے لیے آسانیوں اور برکتوں کا باعث ہو انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔